www.darsequran.com الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ احقاف کی 18 آیات کا درس ہو چکا اور آج انشاءاللہ العزیز 35 آیات میں سے جو بقیہ آیات ہیں ان کا درس ہوگا۔ جیسا کہ پچھلے درس میں آپ سن چکے کہ اللہ نے آخری آیات میں 2 قسم کی اولاد کا ذکر فرمایا، فرما بردار اولاد اور نافرمان اولاد۔ کچھ اولاد تو فرمایا کہ ایسی ہوتی ہے جب وہ اپنی پختگی کو اور 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتی ہے تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ مجھے توفیق دے، میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے میرے اوپر کی، اور ان نعمتوں کا شکر جو تو نے میرے والدین پر کی، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی دعا کرتی ہے اللہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے جن کے کرنے سے تو راضی ہو جائے، اور اے اللہ تو میری اولاد میں بھی نیک بنا۔ ایک قسم کی اولاد تو یہ ہے فرما بردار اولاد، نیک اولاد، اپنے لیے، والدین کے لیے اور اولاد کے لیے دعا کرنے والی اولاد، اور دوسری طرف نافرمان اولاد جسے اس کے والدین ایمان کی، نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنے والدین سے کہتی ہے کہ میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، کیا تم مجھ سے بس یہی کہتے رہو گے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ تمہارے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے؟ ہر وقت ایمان کی دعوت، نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت، برائیوں سے بچنے کی دعوت ہی دیتے رہتے ہو، آخرت کا ذکر کرتے ہو، جہنم سے ڈراتے ہو، اور معاذ اللہ جنت کے خواب دکھاتے ہو، بس یہی تمہارے پاس؟ تو یہ 2 قسم کی اولاد کا ذکر ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کو اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ملیں گے۔ فرما بردار اولاد کو اس کے اعمال کے مطابق، اور نافرمان اولاد کو اس کے اعمال کے مطابق۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور تاکہ اللہ انہیں ان کے اعمال کے پورے بدلے دے دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا،
جو کوئی نیکی کرے گا اس کا بدلہ اسے ضرور دیا جائے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا. رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی دیکھ لے گا انسان، اور رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی تو انسان اس کو بھی دیکھ لے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ کے سامنے، جہنم کے سامنے، اور کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے، واستمتعتم بہا، اور استعمال بھی کر چکے. تم نے دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا لیا تھا، ساری کوشش دنیا کے لیے، جستجو دنیا کے لیے، آرزو دنیا کے لیے، محنت دنیا کے لیے، مشقت دنیا کے لیے، راتوں کو جاگنا دنیا کے لیے، ملکوں کا سفر دنیا کے لیے، جھڑکیاں اور گالیاں سہنا صرف دنیا کے لیے. تم نے دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی راحتوں کو، دنیا کی عیاشیوں کو، اور تمہیں تمہارے حصے کے مطابق یہ چیزیں مل گئیں اور استعمال کر چکے. آج آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. دنیا اللہ مومن کو بھی دیتا ہے، اللہ کافر کو بھی دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ مومنوں کو دے اور کافروں کو نہ دے، اللہ ایسا نہیں کرتا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو، حضرت اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو آباد کیا بے آباد وادی میں کعبہ کے پاس، تو اللہ سے دعا کی تھی وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنانا اور اس شہر والوں کو پھلوں کا رزق دینا، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا اے اللہ جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو دینا. اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے تصحیح فرما دی، اپنے نبی کی دعا کی، فرمایا نہیں میرے خلیل صرف ایمان والوں ہی کو دنیا میں نہیں دوں گا، بلکہ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار. اے میرے خلیل جو کفر کریں گے ان کو بھی دوں گا، لیکن دنیا کی حد تک دوں گا، پھر ان کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جاؤں گا. تو اللہ دنیا سب کو دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی، کافروں کو بھی. کسی کو دنیا کا مل جانا یہ اس کے اللہ کے محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے. جیسا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جسے دنیا مل جائے تو گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، اس کو اللہ کی رضا کی علامت سمجھتے ہیں. تو یہ سوچ غلط ہے. اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ایمان والے دنیا سے بھی آخرت کما لیتے ہیں، اور کافر دنیا کی وجہ سے آخرت سے محروم ہو جاتا ہے. دنیا ایسی بھی قابل نفرت چیز نہیں ہے کہ کوئی کمائے نہیں، کوئی حاصل نہیں کرے، اس کے قریب نہ جائے، ایسا نہیں ہے. کمانے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے سلیقہ بھی سکھایا کمانے کا، کما کر دکھایا. صحابہ نے بھی دنیا کمائی، اولیاء نے، علماء نے، مشائخ نے، اللہ کے نیک بندوں نے دنیا کمائی، اور پھر دنیا سے آخرت بنا کر دکھائی کہ دنیا سے آخرت کیسے بنائی جاتی ہے. تو اگر دنیا سے آخرت بناتا ہے تو دنیا اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اس دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت کو تباہ کرتا ہے تو یہ دنیا بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی زحمت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، ایک وبال ہے.
اس لیے اللہ نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ سے مانگو تو دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، دونوں کے مانگنے کا حکم دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ سے دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو، اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمانا، اور جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو جن کو دنیا ملی لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول گئے اور یہ چاہا کہ جو عیاشی کرنی ہے بس دنیا ہی میں کر لیں، اکبر بعیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست، وہ اکبر والی سوچ، اکبر مزے کر لے، یہ دنیا دوبارہ نہیں ہوگی، یہ دنیا دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گی، مزے کر لو ایک دفعہ۔ تو جن کی یہ سوچ تھی ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنے حصے کی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے اور استعمال بھی کر چکے، فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ دو سبب بیان فرمائے۔ پہلا سبب بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، تم بڑے بنتے تھے۔ اللہ کو تکبر ناپسند ہے، اللہ کو تکبر سے سخت نفرت ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا، میرے بندوں کو بتا دیجئے الکبر ردائی، یہ تکبر میری چادر ہے، تکبر میری خصوصیت ہے، متکبر صرف میں ہوں۔ المتکبر، اللہ کے لیے متکبر ہونا بڑائی کی بات ہے اور خوبی کی بات ہے، اور انسان کے لیے متکبر ہونا یہ ذلت کی بات ہے، یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے متکبر صرف میں، کبریائی والا میں، بڑائی والا میں، مجھے حق ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں بڑا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، سب مجھ سے مانگتے ہیں میں کسی سے نہیں مانگتا، سب روتے ہیں آنسو میں پوچھتا ہوں، سب دکھی ہوتے ہیں دکھ میں دور کرتا ہوں، سب بھوکے ہیں کھلاتا میں ہوں، سب پیاسے ہیں پلاتا میں ہوں، سب فقیر ہیں غنی میں ہوں۔ یہ ساری کائنات میرا دسترخوان ہے، ساری مخلوق کھا رہی ہے، انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ بھی کروڑوں قسم کی مخلوق، کروڑوں قسم کی مخلوق، کروڑوں مخلوق نہیں کہہ رہا، کروڑوں قسم کی مخلوق کہہ رہا ہوں۔ مچھلی ایک مخلوق ہے، جھینگا ایک مخلوق ہے، مینڈک ایک مخلوق ہے، بچھو ایک مخلوق ہے، سانپ ایک مخلوق ہے، چڑیا ایک مخلوق ہے، ہاتھی ایک مخلوق ہے، شیر ایک مخلوق ہے، چونٹیاں ایک مخلوق ہیں۔ تو کروڑوں قسم کی مخلوق ہے جسے اللہ کھلا رہا ہے، سب اس سے مانگ رہے ہیں، انسان بھی مانگ رہے، حیوان بھی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے میں سب کو دیتا ہوں، مجھ سے سارے چھوٹے، میں سب سے بڑا، کوئی ہے ہی نہیں کوئی دوسرا، لہذا مجھے تو حق ہے کہ میں دعویٰ کروں کہ میں متکبر ہوں، میں کبریائی والا ہوں، لیکن کسی اور کو حق حاصل نہیں ہے۔ گندے نطفے سے پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، مٹی میں ڈالا جاتا ہے، 2-3 دن اس کی لاش گھر میں پڑی رہے، اس کا باپ اس کمرے میں داخل ہونا گوارا نہیں کرتا، اس کا بیٹا وہاں جانا گوارا نہیں کرتا، اس کی بیوی اور بیوی کا شوہر اس کمرے میں جانا گوارا نہیں کرتے، بدبو اتنی، سڑانڈ اتنی کہ محلے والے پریشان ہو جاتے ہیں، اٹھاؤ جلدی لے جاؤ مٹی میں دباؤ اس کو۔ تو اسے کیا حق ہے کہ یہ تکبر کرے، کہے کہ میں بڑا ہوں؟ فرمایا کہ یہ جو ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ایک تو اس لیے کہ زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے۔ اللہ کے کلام کا انداز بھی دیکھیے، صرف یہ نہیں فرمایا عذاب دیا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ الفاظ مناسب ہیں اس کے تکبر کرتے تھے۔ ارے تم تکبر کرتے تھے، تم کہتے میں عزت والا ہوں، میں بڑا ہوں، میں مضبوط ہوں، میں طاقت والا، تکبر کرتے تھے۔
عزت کے دعوے کرتے تھے تو تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ایسی ذلت کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری ذلت ہو نہیں سکتی۔ اندازہ کیجئے کہ کوئی وڈیرا ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، بڑائی کے دعوے کرنے والا، اس کے رشتہ دار بھی کھڑے اور اس کے ماننے والے بھی کھڑے، اس کے ملازم بھی کھڑے، اس کے غلام بھی کھڑے، اور اللہ حکم دیتے ہیں ڈالو اس کی ٹانگوں میں زنجیریں اور گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ، ذلیل کر کے لے جاؤ۔ اب ذلیل کیا جا رہا ہے، یہ تو عزت کے دعوے کرتا تھا اور یہاں ذلیل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں نہ حق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم حکم عدولی کرتے تھے، میری نافرمانیاں کرتے تھے، میں کچھ کہتا تھا تم کچھ کرتے تھے۔ پیدا میں نے کیا تھا، زندگی میں نے عطا کی، قوا میں نے دیے، اعضاء میں نے دیے، مہلت میں نے دے رکھی، لیکن میری نہیں مانتے تھے، حکم عدولی کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ تمہیں تاریخ کا سبق یاد نہیں ہے، میں نے متکبروں کے ساتھ اسی دنیا میں کیا کیا، آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا۔ کیا دنیا میں تم نے متکبروں، فاسقوں، نافرمانوں، حکم عدولی کرنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ چلو ایک قصہ ہم سنائے دیتے ہیں، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور ان کے سامنے عاد کے بھائی کا قصہ بیان کیجئے۔ عاد کا بھائی، اللہ نے قرآن میں کئی جگہ پر انبیاء کو ان کی قوموں کا بھائی قرار دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا، اللہ نے بھائی قرار دیا، اس لیے کہ اکثر انبیاء کرام علیہم السلام جو تھے وہ انہی کے خاندان سے تھے، انہی کی قوم سے تھے جن کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو بھائی قرار دے کر بتایا گیا ارے کہ وہ غیر تو نہیں ہے، تم ہی میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ عاد کے بھائی کا ذکر کیجئے، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب انہوں نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا۔ احقاف حقف کی جمع، ریت کے ٹیلے۔ قوم عاد جو تھی یہ جزیرت العرب کے جنوب میں حضرموت کے علاقے میں بلند ٹیلوں پر رہتی تھی، اپنے محلات بنا رکھے تھے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا جو ٹیلوں پر تھے، احقاف میں تھے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور اس کے آگے اور پیچھے خبردار کرنے والے گزر چکے تھے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہا گیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بت کی عبادت نہ کرو، لیڈر کی عبادت نہ کرو، پیر کی عبادت نہ کرو، نبی کی عبادت نہ کرو، ولی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ ہمارے نبی نے تو بڑا وسیع کر دیا اس بات کو، پیسے کی عبادت نہ کرو، سونے کی عبادت نہ کرو، چاندی کی عبادت نہ کرو، کپڑے کی عبادت نہ کرو، اپنے نفس کی عبادت نہ کرو۔ ہم جب سنتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، میں تو کسی کی عبادت نہیں کرتا، سجدہ تو میں اللہ کے سامنے ہی کرتا ہوں، رکوع اللہ کے سامنے، نظر نیاز اللہ کے لیے۔ لیکن کیا پوری زندگی میں اللہ ہی کی مان کر چلتے ہو؟ نہیں، بہت سے معاملات ہیں وہاں پیسے کی مان کر چلتا ہے، کہیں کرسی کی مان کر چلتا ہے، کہیں حکمرانوں کی مان کر چلتا ہے، کہیں زمانے کی مان کر چلتا ہے، کہیں رسم و رواج کی مان کر چلتا ہے، کہیں قبیلے کی مان کر چلتا ہے، اور کہیں اپنے نفس کی مان کر چلتا ہے۔ خود اپنے سامنے سجدہ کرتا ہے لیکن بیوقوف کو پتہ نہیں ہے کہ میں اپنے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، اس کو پتہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، مجھے اندیشہ ہے
اگر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو گے تو بڑا دن، وہ جو بڑا دن ہے قیامت کا دن، سب سے بڑا دن، سب سے ہولناک دن، سب سے خطرناک دن، کسی کو جھکانے والا اور کسی کو اٹھانے والا دن، کسی کو ہنسانے والا اور کسی کو رلانے والا دن، کسی کو عزت دینے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا دن، کسی کو جنت میں اور کسی کو جہنم میں ڈالنے والا دن، وہ بڑا دن جب انبیاء کے بھی پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، اولیاء کے جسموں پر بھی کپ کپی طاری ہوگی، نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، میرا کیا بنے گا؟ وہ بڑا دن۔ فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے کہ جھوٹ بول کر ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو، ہٹا دو، اس لیے آئے ہو؟ یہ جو کچھ کہہ رہے ہو جھوٹ کہہ رہے ہو۔ بڑا دن آئے گا، عذاب آئے گا، ہم ذلیل ہوں گے، حساب ہوگا، معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہو۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو جس چیز کی ہمیں تم دھمکی دے رہے ہو لے آؤ ہمارے پاس، اگر تم سچوں میں سے ہو تو لے آؤ، دکھاؤ عذاب۔ قال انما العلم عند اللہ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وہی جو ہر نبی کہتا رہا۔ کسی نبی نے یہ نہیں کہا میں تمہیں تباہ کر دوں گا، میں تمہارا ستیہ ناش کر دوں گا، اور میں تمہاری آنکھیں پھوڑ دوں گا، اور میں تمہاری اولادیں چھین لوں گا، اور میں تمہیں بھوک سے اور پیاس سے تڑپا تڑپا کر مار دوں گا۔ نہیں، اللہ کے نبیوں کا یہ انداز نہیں تھا، اور نبیوں کے وارثوں کا بھی یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کر دوں گا۔ اللہ کے نبی تو یوں کہتے تھے جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انما العلم عند اللہ، ارے میرے بھائیو صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، وہ عذاب بھیجتے ہے یا نہیں بھیجتا؟ تم تو مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، چیلنج کر رہے ہو اور عذاب جلدی مانگ رہے ہو، لیکن میرے ہاتھ میں عذاب نہیں ہے۔ عذاب کا علم کب آئے گا، کیسے آئے گا، کہاں سے آئے گا، یہ اللہ کے پاس ہے۔ میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، اور میرا کام کیا ہے؟ وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو دے کر بھیجا گیا ہوں۔ میں آیا نہیں، مجھے بھیجا گیا ہے، اور مجھے اتنا ہی اختیار دیا گیا کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ عذاب نازل کرنا یہ میرے ہاتھ میں نہیں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ عذاب مانگ رہے ہو کہ لاؤ جلدی عذاب لاؤ، میں تمہیں جاہل دیکھتا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، اللہ یہاں اس داستان کو، اس قصے کو مختصر فرما رہے۔ یہ قرآن کا انداز ہے، اللہ نے کہیں قصے کو تفصیل سے بیان کیا، کہیں اختصار کے ساتھ، کہیں ایک ٹکڑا، کہیں دوسرا ٹکڑا، کہیں تیسرا ٹکڑا، یوں پورے قرآن کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بات مکمل ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، تفصیل کرتا ہے، تشریح کرتا ہے، اور قرآن کی سب سے مستند تفسیر یہ خود قرآن ہے۔ یہ بھی قرآن کا ایک انداز ہے، خاص انداز، دنیا کی کتابوں سے منفرد انداز، کہ بات کو پورے قرآن میں پھیلا دیا۔ تو یہاں بات کو مختصر کیا، فرمایا کہ فلما رأوہ عارضا مستقبل اودیتہم، جب اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی یہ وادیوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے اور قرآنی آیات کو ملانے سے
کہ بارش رک گئی، قحط سالی کے آثار نمودار ہو گئے، سخت گرمی تھی، گرمی سے پریشان، بادل کا ٹکڑا ان کو دکھائی دیا، وادیوں سے نکل کر استقبال کرنے لگے بادل کے اس ٹکڑے کا، اور ہاؤ ہو شور شرابہ شروع ہو گیا کہ بارش برسنے والی ہے۔ فرمایا قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے کہ یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی۔ کیا چیز ہے؟ ریح فیہا عذاب علیم، یہ تند و تیز ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ سورہ حاقہ میں اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ 7 دن اور 8 راتیں ان پر 7 لیال و8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی، تیز ہوا، اور اللہ کہتے ہیں ہوا نے اٹھا کر پٹخا، بڑے قد آور تھے، ایسے معلوم ہوتے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، ایسے قد آور، ان جیسے دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ خود کہہ رہا ہے ان جیسے قد آور، طاقتور، مضبوط میں نے اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور اس چیز نے گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، ہوا نے اٹھا کر پٹخا تو ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں۔ تدمر کل شیء بامر ربها، وہ ہوا تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے بامر ربها، اپنے رب کے حکم سے۔ ہوا کو رب نے حکم دیا۔ اس کائنات کی قوتیں ہمارے سامنے بے شعور ہیں، بے فہم ہیں، لیکن اللہ کے سامنے باشعور ہیں اور با فہم ہیں، اللہ کے حکم کو سمجھتی ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتی ہیں۔ چاہے ابھی یہ جو سونامی نام کا عذاب آیا، بحیرہ عرب سے اٹھا اور 10 ملکوں میں اس نے تباہی مچائی، سینکڑوں جزیروں، دیہاتوں اور وادیوں کے نام و نشان مٹا دیے۔ چاہے سائنسدان اور جدید علم رکھنے والے اس کے کچھ بھی اسباب بیان کرتے رہیں، اور ہم ان اسباب کا انکار بھی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے سمندر کے اندر چٹانیں ہلی، ٹکرائیں، عذاب پیدا ہوا، لہریں اٹھیں، سمندر کی موجوں نے تباہی مچائی، لیکن اسباب کے ساتھ ساتھ ہم مسبب الاسباب کو بھی مانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جو ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، چٹانیں ٹکرائیں اللہ کے حکم سے، لہریں پیدا ہوئی اللہ کے حکم سے، غرقاب کیا اللہ کے حکم سے، عذاب آیا اللہ کے حکم سے۔ اسباب کا بھی اقرار ہے، لیکن مسبب الاسباب کا بھی انکار نہیں ہے۔ جو مسلمانوں کو صرف اسباب کی طرف لے جانا چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ مسبب الاسباب سے مسلمان نظر نہیں ہٹا سکتا۔ تو فرمایا کہ اپنے رب کے حکم سے تہس نہس کر دے گی۔ رب رب ہے، انسانوں کا بھی رب، حیوانوں کا بھی رب، مشارق کا بھی رب، مغارب کا بھی رب، رب المشارق والمغارب، مشرقین کا بھی رب اور مغربین کا بھی رب، رب المشرقین والمغربین، آسمان کا بھی رب اور زمین کا بھی رب، رب السماوات والارض ومن فیہن،
وہ ساری کائنات کا رب ہے، اور یہ ساری کائنات اس کا حکم سنتی ہے اور اس کے مطابق عمل کرتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے اس کے حکم سے، غروب ہوتا ہے اس کے حکم سے، جو ہوتا ہے اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ ہوا تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو، کیوں؟ بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم کی وجہ سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ، پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کسی چیز کا بھی نشان باقی نہ رہا۔ آج کل ایسے بم ایجاد ہو رہے ہیں نا کہ انسان مر جائے اور مکان، شہر، فیکٹریاں، کارخانے، دکانیں، گاڑیاں، یہ سب چیزیں باقی رہ جائیں، بس انسان مر جائے۔ ایسے بم آج ایجاد ہو رہے ہیں، اور اللہ نے ایسا بم ہزاروں سال قبل قوم عاد پر استعمال کیا، ایسا ہی عذاب آیا، تباہ ہو گئے اور مکان باقی، کھنڈرات باقی، مکانوں کا کچھ نہیں بگڑا۔ بعض قوموں پر تو ایسا بھی ہوا کہ ان کے مکان بھی تباہ کر دیے گئے، اور بعض کے مکانات کو باقی رکھا گیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اسی طریقے سے ہم سزا دیتے ہیں مجرم قوم کو، مجرموں کو ہم یوں ہی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِي، اور ہم نے انہیں وہ کچھ دیا تھا جو تمہیں نہیں دیا۔ اے قریش، جو کچھ ہم نے قوم عاد کو دیا تھا وہ کچھ تمہیں نہیں دیا، جو قوت، جو مال، جو علم اور جو ساز و سامان انہیں دیا تھا وہ تمہیں نہیں دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تو ایسے ہی ہوگا، اور ایسے ہی تھا ہمارا یقین۔ اور ممکن ہے کہ اللہ نے جو کچھ قوم عاد کو دیا ہو اس کی پوری تفصیل ابھی تک انسان جان ہی نہ سکا ہو، یہ عین ممکن ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو کچھ ان کو دیا تھا وہ تمہیں نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو دے رکھے تھے کان، آنکھیں اور دل۔ ایسا نہیں کہ وہ اندھے تھے، بہرے تھے اور پاگل تھے، نہیں، عقل تھی، بڑے ہوشیار تھے، دنیا کمانے میں بڑے ہوشیار، آنکھیں بھی تھیں اور کان بھی تھے۔ فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم، لیکن انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دیا ان کے کانوں نے اور نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم من شیء، اور نہ ان کے دلوں نے، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور ان کو گھیر لیا اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ، اور اے اہل قریش، ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی تباہ کر دیں۔ گرد و پیش کی بستیاں، جزیرت العرب میں کئی بستیاں تھیں جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جنوب میں قوم عاد کی بستیاں، شمال میں قوم سمود کی بستیاں، یمن میں اہل سبا، شام کے راستے میں اہل مدین، مزید شمال کی طرف جائیں تو لوط کی بستیاں۔ اور اہل عرب جب تجارتی کارواں لے کر جاتے تھے شام کی طرف، یمن کی طرف، تو ان بستیوں پر ان کا گزر ہوتا تھا۔ فرمایا کہ لوگوں ان سے عبرت حاصل کرو، تباہ شدہ قوموں کے انجام سے نصیحت حاصل کرو۔ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ان کے لیے اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ تصریف آیات، توجہ فرمائیے گا، تصریف آیات، آیات کو اسلوب بدل بدل کر بیان کرنا، یہ قرآن کا ایک خاص انداز ہے۔
اللہ نے کسی بات کو ایک دفعہ بیان نہیں کیا، اسلوب بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے۔ توحید کا مضمون دیکھیں، رسالت کا مضمون دیکھیں، آخرت کا مضمون دیکھیں، اللہ نے انداز بدل بدل کر، آیات بدل بدل کر بار بار بیان کیا۔ اور یہ دلیل اس بات کی کہ اللہ کو اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے۔ بار بار کون سمجھاتا ہے؟ ماں سمجھاتی ہے، والد سمجھاتا ہے، اور وہ ماں اور وہ والد جس کے دل میں محبت ہوتی ہے، اور اللہ کے دل میں بندوں کی بڑی محبت، تو اللہ بار بار بندوں کو سمجھاتا ہے۔ فرمایا کہ ان بستیوں کو نہیں دیکھتے جن پر میرا عذاب آیا، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا، تو کیوں نہ مدد کی ان کی انہوں نے جن کو انہوں نے اللہ کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جان لیجئے دنیا میں جو اکثر مشرک گزرے ہیں ان کا شرک یہ تھا، وہ جن کی عبادت کرتے تھے ان کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، انہیں اللہ نہیں کہتے تھے، ان کو خالق نہیں کہتے تھے، ان کو رازق نہیں کہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا کہ ان سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ پوچھئے ان سے۔ تمہیں زندہ کون کرتے ہے؟ تمہیں مارتا کون ہے؟ تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اور اللہ پھر خود جواب دیتے ہیں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن ان کے بارے میں، معبودوں کے بارے میں خیال رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تو فرمایا کہ جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی؟ بل ضلوا عنہم، بلکہ وہ سب ان سے کھو گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، اور یہ ان کا جھوٹ اور ان کا افتراء تھا۔ وَإِذ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کر دیا قرآن سننے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوق اقاز کی طرف جا رہے تھے، راستے میں نماز فجر ادا کی، جنوں کا ایک گروہ تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا کہ دنیا میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نظام میں کچھ تبدیلی سی محسوس ہوتی ہے۔ پہلے ہم بے روک ٹوک آسمانوں پر جاتے تھے، اب کچھ پابندیاں ہیں، شہاب ثاقب ہمارا تعاقب کرتے ہیں، تو دیکھیے تو صحیح یہ نظام میں تبدیلی کیوں آئی ہے۔ تلاش کرتے پھر رہے تھے، ایک گروہ یہاں آ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر ادا فرما رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، جنوں نے قرآن سنا اور پکار اٹھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ جن میں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے۔ پکار اٹھے اور ایمان لے آئے، اور صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ ایمان لانے کے بعد قوم کو دعوت دینے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ یہ جن کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ جن ہیں تو ہم کہیں گے ہیں، صاف بات ہے، اگرچہ ہماری سمجھ میں نہ آئے ہم کہیں گے ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ہیں، اور اللہ کا علم بڑا وسیع، ہمارا علم اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ میں پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے علم کی وہ حیثیت بھی نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اور اللہ کہتا ہے اگر ساتوں سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت
قلم بن جائے اور اتنے سمندر اور لے آؤ اور اتنے قلم اور لے آؤ، لکھتے رہو، تمہارے قلم ٹوٹ جائیں گے اور سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات اور اللہ کے علوم ختم نہیں ہوں گے۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کائنات میں بے شمار راز ہیں جو ہماری سمجھ میں آتے ہی نہیں۔ اس زمین کو دیکھیں تو کائنات کے مقابلے میں اس کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک ذرے کی حیثیت اس زمین کے مقابلے میں۔ آج جو کچھ ہم جانتے ہیں، اگر 500 سال پہلے کوئی ان کا ذکر کرتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا۔ 500 سال کو چھوڑیں، 200 سال پہلے، 100 سال پیچھے ہی چلے جائیں، انسان کہاں تک پہنچ گیا۔ اگر کوئی کہتا کہ ایسا ممکن ہوگا کہ انسان فضا میں سفر کرے گا، ایسا ممکن ہوگا کہ گاڑیاں 100 میل کی رفتار سے بھاگیں گی، ایسا ممکن ہوگا کہ مشرق میں رہنے والا مغرب میں رہنے والے کی آواز سن لے گا، بلکہ تصویر بھی دیکھ لے گا، ایسا ممکن ہوگا کہ فیکس کے ذریعے سے خط یہاں ڈالا جائے گا اور اسی وقت افریقہ کے کسی دور دراز ملک میں وصول ہو جائے گا، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ارے بیوقوف کیسی باتیں کرتے ہو۔ اور سوچئے اگر آج سے 200 سال پہلے کا کوئی انسان زندہ ہو کر آ جائے اور دیکھے اس کائنات کو تو حیرت زدہ رہ جائے، ارے یہ دنیا کون سی دنیا میں آ گیا، میری کون سی دنیا تھی اور یہ کون سی دنیا ہے۔ اور ابھی تو نامعلوم اس کائنات میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ ارے بیوقوف تیرے پاس تو تھوڑا سا علم ہے۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی پنساری بن کے بیٹھ گیا، یہ تھوڑے سے علم نے ایسا اس کو مغرور کر دیا کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ ابھی تو نامعلوم کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ابھی میں 2 فروری کے اخبارات میں دیکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر حضرات پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسا دور آنے والا ہے کہ لیبارٹریوں میں نئے اعضاء بنا کریں گے، ناکارہ اعضاء کو درست کر دیا جائے گا، انسان ادویات کا محتاج نہیں رہے گا۔ یہ کچھ ترقی ہو رہی۔ اور ایک اور خبر بڑی کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر جائے گی کہ انسان کے جسم کے اندر چپ اور انٹرنیٹ نصب کر دیا جائے گا اور پورا انسان روبوٹ کی طرح کمپیوٹرائز ہو جائے گا، پورا انسان، اور اس کی وجہ سے انسان کے پل پل کی خبر ہوگی۔ رات کو سوتے وقت کیا کیا، جاگتے ہوئے کیا کیا، دن میں کیا کیا، پل پل کی خبر لگائی جا سکے گی اس چپ کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ کی تنصیب کے ذریعے سے۔ ہائے میرے اللہ، دنیا بالآخر اللہ کی ایک ایک بات کی تصدیق کرے گی۔ اللہ کہتا تھا اور اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ میں نے ایسا نظام انسان کے ساتھ نصب کر رکھا ہے کہ مجھے پل پل کی خبر ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کہاں آ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، مجھے پتا۔ اگر انسان ایسے آلات ایجاد کر سکتے ہیں تو وہ اللہ جس نے انسان کو عقل عطا کی ہے، کیا وہ ایسا نہیں کر سکتا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ابھی تو نامعلوم دنیا میں کیا کچھ ہونے والا ہے، کیا ترقیات ہوں گی۔ آج ہم پچھلے بوڑھوں کو کم علم سمجھتے ہیں اور نوجوان کیا کہیں، اکبر کے الفاظ میں ان کو خبتی سمجھتے ہیں۔ جو اکبر صاحب نے کہا تھا، ہم ایسی ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر نوجوان بزرگوں کو خبتی سمجھتے ہیں۔ اس طرح کا شعر ہے، پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ تو
ہو سکتا ہے کہ بھائی آگے اتنی ترقی کر جائے کہ یہ جو آج اپنے ابا کو خبتی سمجھ رہے ہیں ان کے بیٹے ان کو خبتی سمجھے. ارے ابا دنیا کہاں ترقی کر گئی, آپ تو بھی 2005 میں بیٹھے ہو, دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی. تو پتہ نہیں ہے انسان کو بھی کیا کچھ ہوگا. اور الحمدللہ ایک مومن کی حیثیت سے مجھے اس بات کا یقین ہے جتنی انسان ترقی کرتا جائے گا قرآن کے حقائق کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی, ہوتی چلی جائے گی, کھل کر آ جائے گا کہ واقعی اللہ جو کہہ رہا تھا. اعمال لکھے جاتے ہیں, تمہاری نگرانی کی جاتی ہے, ایسا نظام ہے. انسان مانے گا, چاہے سائنس کی زبان سے مانے, میڈیکل کی زبان سے مانے, لیکن مانے گا ضرور, مجبور ہو جائے گا. تو جنوں کی حقیقت تو ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہم مانتے ہیں. لیکن جو یہاں سننے کی بات ہے, توجہ فرمائیے گا, جنوں نے قرآن سنا, فلما حضروہ, جب وہ اس کے پاس آئے, قالو انصتو, کہنے لگے خاموش ہو جاؤ. اللہ اکبر. ارے انسانوں سے تو جن اچھے, کہتے ہیں ادب سے سنو, خاموشی سے سنو, توجہ سے سنو. یہ بڑا عجیب کلام ہے. فلما قضی, جب وہ تمام ہو چکا, ولوا الی قومہم منذرین, تو وہ اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے لوٹ گئے. ادھر قرآن سنا اور ادھر ایمان لائے اور ادھر دائی بن گئے, ایمان کے دائی. اللہ اکبر. جا کر قوم سے کہنے لگے, قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, اے ہماری قوم, ہم نے ایسی کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمانی کتابوں سے واقف تھے. قرآن سنتے ہی جان لیا کہ اس کتاب کا اسلوب پہلی کتابوں سے ملتا جلتا ہے. اس میں تو تورات والا نور ہے, انجیل والی روشنی ہے اس میں. مصدقا لما بین یدی, ایسی کتاب جو تصدیق کرتی ہے اپنی سی پہلی کتابوں کی. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم, اور رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھی راہ کی طرف. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے ہماری قوم کے لوگوں, اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک کہو. جنات کہہ رہے ہیں اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک کہو. کون ہے داعی اللہ؟ اللہ کا دائی. اللہ کا دائی ہمارا آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. داعی اللہ, اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک کہو. وآمنوا بہ, اور اس پر ایمان لے آؤ. یغفر لکم من ذنوبکم, کیا ہوگا؟ تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. ویجرکم من عذاب علیم, اور تمہیں پناہ دے گا دردناک عذاب سے. ارے ہم سے تو جنات اچھے, ایمان قبول کیا, دائی بن گئے, قوم کو جا کر دعوت دی. ہم داعی اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارے آقا کا سبق یہ تھا کہ تم بھی داعی بنو, دین کی دعوت دو پوری دنیا کو. آج مسلمان داعی نہیں رہا, مدعوف بن گیا. مدعوف کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دوسرے دعوت دیں. آج اس کو عیسائی دعوت دے رہے, آؤ ہماری رسمیں اختیار کر لو. یہودی دعوت دے رہے, آؤ ہماری ثقافت ہماری معیشت اختیار کر لو. ہندو دعوت دے رہے, آؤ ہماری رسمیں اختیار کر لو. اور یہ سب کی دعوت پر لبیک کہہ رہا ہے, سب کی دعوت پر لبیک ہے. اللہ, یہ امت دعوت کے لیے تھی, دائی تھی, آج مدعوف بن گئی. اس کو ہر کوئی دعوت دے رہے. آپ اندازہ کیجئے ابھی جو رسم منائی جا رہی ہے, بسنت کی رسم. آج میں نے جب صبح اخبار دیکھا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. جلسے جلوس نکالے ہمارے بیٹوں نے, ہمارے بھائیوں نے, ہماری بہنوں نے ہندوؤں والے لباس پہن کر جلوس. اور مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک صاحب کا لاہور سے فون آیا, سلام بعد میں,
فون کی گھنٹی بجتے ہی انہوں نے کہا بسنت مبارک ہو، بسنت مبارک ہو۔ آج ایک ساتھی کہہ رہے تھے، واللہ عالم مذاق سے کہہ رہے تھے، یہ حقیقت کہ ہندو کہہ رہے ہیں یہ رسم تو ہماری تھی لیکن چرا لی مسلمانوں نے۔ ہم اتنے جوش خروش سے نہیں مناتے جتنے جوش خروش سے مسلمان منا رہے۔ اخبار میں نے دیکھا کہ صرف لاہور شہر میں کل جو آغاز ہوا اور جس میں ہمارے صدر مملکت بھی شریک ہوئے، 3 لاکھ افراد پوری دنیا سے اور لاہور کے باہر سے 3 لاکھ مہمان آئے ہیں۔ 3 لاکھ مہمان، یہ تو کل تھا اور پتہ نہیں کب تک یہ رسم چلتی رہے گی اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ پوری رات ڈول ڈمکا، شراب و شباب، بہنیں اور بیٹیاں ناچ رہی، حیا ناچ رہی، ایمان کے پرخچے اڑائے جا رہے۔ چونکہ میں کراچی سے باہر سے آتا ہوں اور وہاں ایسے عیش اور تفریح کے بہت سے فارم بنے ہوئے ہیں، تو آج ہم حیران رہ گئے، آج اس قدر گاڑیاں جانے والوں کی۔ آج رت جگا ہوگا، رات کو جاگیں گے، شب بیداری ہوگی، ماں بہن بیٹی کا امتیاز ختم ہو جائے گا، بسنت منائی جائے گی، ہندوؤں کی رسم۔ اور شرم کی بات یہ کہ یہ رسم انہوں نے شروع کی ایک گستاخ رسول کی یاد میں۔ میرے اللہ، میرے نبی کی گستاخی کرنے والا، میرے آقا کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہو، آقا کی گستاخی کرنے والا، اور اسے پھانسی دی مسلمانوں نے اور اس کی یاد منائی ہندوؤں نے اور سینے سے لگا لیا مسلمانوں نے۔ ہے اللہ، دعوت دینے والی امت آج اسے سب دعوت دے رہے۔ یہ دائی نہیں رہا، مسلمان دائی نہیں رہا، دعوت کے لیے نہ اس کے پاس پیسہ، نہ وقت، نہ دماغ، کوئی چیز نہیں، دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ کروڑوں روپے خرچ ہوگا اس بسنت کی رسم پر، کروڑوں روپے، دین کی دعوت کے لیے نہیں۔ اور میں نے اس ہفتے کے ضرب مومن میں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بڑی خبر تھی، قادیانیوں نے اپنے مذہب کی دعوت کے لیے صرف 1 سال کے لیے $1 ارب مخصوص کیے۔ 13 زبانوں پر مشتمل ٹی وی چینل قادیانیت کی دعوت دے رہا ہے۔ 120 زبانوں میں ان کا لٹریچر شائع ہو رہا ہے۔ 174 ممالک میں ان کی دعوت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، ہم کہاں دعوت دے رہے؟ میں مانتا ہوں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تبلیغی جماعت والے کام کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اللہ ان کی مساعی کو قبول فرمائے۔ دعوت کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہوگا۔ جنات کہہ رہے ہیں، جنات دعوت دے رہے ہیں، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول کر لو۔ میں کہہ رہا ہوں، اور جنات کی بات کو زندہ کرنے کے لیے، تاکہ قیامت کے دن جب ان جنات کی بخشش ہو، اللہ ان جنات کی وجہ سے میری بھی بخشش کر دے۔ اس درس کے ذریعے سے جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے، میں کہہ رہا ہوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی دعوت کو قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس دعوت میں لگ جاؤ۔ ارے لوگوں، کچھ پیسہ ضرور لگاؤ دین کی دعوت کے لیے۔ ظالموں، تمہارے پاس خزانہ ہے، کوئی دوسرا دین دنیا کے فطری مسائل کو حل نہیں کر سکتا سوائے اسلام کے۔ اسلام کی دعوت دو۔ اور کیا کہا جنات نے؟ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک نہیں کرے گا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ زمین میں اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے لیے اس کے بالمقابل دوسرے مددگار بھی نہ ہوں گے۔ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہی ہیں سری گمراہی میں۔ اولم یروا، کیا انہیں غور نہیں کیا؟ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض،
کہ بے شک وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ، اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ، وہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیا وہ قادر نہیں ہے اس پر کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ بلا، اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، انہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ مار سکتا ہے اور 100 دفعہ زندہ کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور اس دن کو یاد رکھو جس دن کافروں کو دوزخ کے سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو، یہ بھڑکتے ہوئے شعلے دیکھو، یہ زنجیریں دیکھو، یہ کوڑے دیکھو، یہ بیٹھے ہوئے فرشتے دیکھو، یہ داروغے دیکھو، یہ پیپ کی بہتی ہوئی ندی دیکھو، ہاں یہ دیکھو، یہ خون دیکھو، یہ بچھو دیکھو، یہ سانپ دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حق نہیں ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے؟ قَالُوا بَلَا وَرَبِّنَا، اس وقت کہیں گے بلا، ہاں ہمارے رب کی قسم حق ہے۔ قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ فرمائے گا چکھو عذاب اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر، میرے نبی آپ صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ صاحب عزم رسولوں نے صبر کیا۔ ولا تستعجل لهم، اور ان کے لیے آپ جلدی نہ کریں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن دیکھیں گے اس کو جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے تو محسوس کریں گے۔ لم یلبسوا الا ساعة من نہار، وہ گویا دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے دنیا میں۔ بلاغ، بس پہنچا دینا ہے، پہنچا دیں۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، بالآخر وہی تباہ ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک تو اعلان یہ کرنا تھا کہ یہاں یہ عرض کیا گیا تھا کہ جو حضرات سنت کے مطابق رشتے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کی کوئی صورت تھی، اور ہم نے اس کے لیے فارم چھپوائے، اور یہاں مدنی مسجد کے حضرت امام صاحب جو ہیں ان کے پاس وہ ایک فارم کی کاپی رکھوا دی گئی تھی۔ بہت سے ساتھیوں نے فارم لیے، پر کیے، فون کرتے رہتے ہیں وہ کہاں جمع کرائیں، تو وہ یہیں پر جمع کرا دیا کریں اور یہاں سے ہم وصول کر لیا کریں گے۔ ہمارے ڈاکٹر انیس خرشید صاحب ہیں، ان کے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں اور سب مسلمانوں کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا تواب، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ ہم شرمندہ ہیں اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، نافرمانیوں پر، نماز کے چھوڑنے پر، جھوٹ کے بولنے پر، غیبتیں کرنے پر، حرام کھانے پر، اللہ تیرے بندوں کے دل دکھانے پر، تیرے حکموں کو توڑنے پر، تیرے نبی کی سنتوں کو چھوڑنے پر، اللہ ہم شرمندہ ہیں۔ اللہ معافی مانگتے ہیں، معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ یا رحمان معاف فرما دے، یا رحیم معاف فرما دے۔ اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ ہم کو دین کے دائی بنا، قرآن کے خادم بنا۔ اللہ ہماری زندگیوں کو قرآن کی دعوت اور خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ زبان کو قبول فرما لے، دماغ کو قبول فرما لے، مال کو قبول فرما لے، ہمارے قلم قبول فرما لے، ہمارے ہاتھ قبول فرما لے۔ اللہ اپنے دین کی، قرآن کی، ایمان کی دعوت کے لیے ہمیں قبول فرما لے۔ اخلاص کے ساتھ تیرے دین کی دعوت کی توفیق ہم کو عطا فرما۔ اللہ یہ درس قرآن کا سلسلہ جو دعوت دین کی بالکل حقیر سی، ناقص سی، چھوٹی سی کوشش ہے، اللہ تو قبول فرما لے۔ اللہ مصر کی روایتی بڑھیا کی طرح ہم بھی اٹی لے کر آئے ہیں، اللہ قبول فرما لے۔
اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، اللہ اخلاص عطا فرما دے، اللہ اخلاص عطا فرما دے، درد عطا فرما دے، شرح صدر عطا فرما دے، ایمان عطا فرما دے، ایمان کی عظمت عطا فرما دے، ایمان والی زندگی عطا فرما دے، ایمان والی موت نصیب فرما دینا۔ اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے لیے اعلان ہوا ان کی بھی، اور جتنے مرحومین ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ ایمان والوں کی مغفرت فرما، شہداء کی مغفرت فرما، دنیا سے جانے والے مجاہدین کی مغفرت فرما، علماء کی مغفرت فرما، عام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ دار جو دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اللہ ہم فقیر ہیں، اللہ تو غنی ہے، ہماری ضروریات پوری فرما۔ اللہ ہم بیمار ہیں، شفا دینے والا تو ہے، اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ شفا عطا فرما دے، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔